اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم عدلناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اقتلنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من عزاء الحسين. اللهم اشرنا بلاء الحسين. اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. درود بھیجیں آپ حضرات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کے لیے آپ حضرات. درود بھیجیں آپ حضرات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلامی کہتے تھے سر حسین سینہ پر دکھاؤ زینب کو. حسین امام کو جسے کیا تھا رن میں شہید، وہ خون بھرا ہوا خنجر دکھاؤ زینب کو. جکڑ کے لائے ہیں خیبر شکل کی بیٹی کو، یہ کہہ کے شام میں در در پھراؤ زینب کو. جو آئی شام کے بازار میں تو چلائی علی کی قبر کا راستہ دکھاؤ زینب کو. انیس اہل حرم میں بپا ہوا محشر، کہا جو حاکم ازلم نے لا
سلامی کہتے تھے آدھا رلاؤ زینب کو اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب نایاب صاحب، شکیل صاحب اور ان کے ہمنوا سے کہ وہ آئیں اپنا سوزخانی پیش فرمائیں۔ جاویداں
اٹھا کے لا 14 شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا جام ویلا میں زہر عداوت نہ گھول دے جام ویلا میں زہر عداوت نہ گھول دے اس میں کو دشمنوں کی نظر سے بچا کے لا 14 شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا پینا ہے میں غدیر کی کعبے میں بیٹھ کر پینا ہے میں غدیر کی کعبے میں بیٹھ کر جو حاجیوں میں رند ہیں ان کو بلا کے لا شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا میں بھی تو پی کے دیکھوں نصیری تیری شراب میں بھی تو پی کے دیکھوں نصیری تیری شراب ایک دن ذرا سی میرے لیے بھی بچا کے لا 14 شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا رکھتا ہے اس پوائز ناداں بری نظر رکھتا ہے اس پوائز ناداں بری نظر اس میں کو زیر دامن قرآن چھپا کے لا 14 شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا گر ہو علی کی نیند کی معراج دیکھنا گر ہو علی کی نیند کی معراج دیکھنا ہجرت کی شب کی آنکھ سے کاجل چرا کے لا شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا ہیں جو علی علی کے ترانے پہ معترض ہیں جو علی علی کے ترانے پہ معترض ان کو دل رسول
یکجا ملا کے لا، دکھلا کے مفتیوں کو بخاری میں ان کے نام، دکھلا کے مفتیوں کو بخاری میں ان کے نام، زہرا کے قاتلوں پر تبرہ کرا کے لا، شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا، حاصل کلام شعر سماعت فرمائیے۔ اے جبرائیل آئے ہیں بالی پبوترا، اے جبرائیل آئے ہیں بالی پبوترا، جا جلد جا کے عرش سے کرسی اٹھا کے لا، چوراں شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا، واعظ کو جام مدحت حیدر پہ لا سروش، واعظ کو جام مدحت حیدر پہ لا سروش، لے جائی آدمی کو بھی انسان بنا کے لا، شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا۔ فاتحہ۔ جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں، جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں، نظر سے باپ کی شاید چھپائے جاتے ہیں، جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں، خدا حسین کو پہنچا لاش اکبر پر، یہ داغ وہ ہے قدم کھڑائے جاتے ہیں، جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں، نہ جنبشیں ہے نظر میں، نہ دم ہے اکبر میں، مگر حسین گلے سے لگائے جاتے ہیں، جگر کے
ندم ہے اکبر میں مگر حسین گلے سے لڑائے جاتے جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں جدھر سے لاش اکبر گئے ہیں لے کے حسین نشان بیٹھنے اٹھنے کے پائے جاتے ہیں جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں نہ جانے موت نے کیا کہہ دیا ہے اصغر سے امک کے باپ کی گودی میں آئے جاتے ہیں جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں امام ننھی سی تربت میں رکھ کے اصغر کو فلک کا چاند زمین میں چھپائے جاتے ہیں جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں وطن پہنچ کے بھی تازہ ہے یاد اسیری کی نشان بازوئے زینب پائے جاتے ہیں جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں اب میں گزارش کر رہا ہوں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور اس خمسہ مجالس کی آخری اور 5ویں مجلس کو خطاب فرمائیں بر محمد وآل محمد صلوات. گزارش ہے کہ تب تک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے ان مرحومین کی ارواح کو اصالہ ثواب کر دیں ان کے میں نام لینے جا رہا ہوں. سید رضا ہادی رضوی ابن مرحوم سید محمد طاہر رضوی، نصف فاطمہ بنت خادم عباد مرحوم رئیس بانو بنت مسعود حسن، سید علی ضامن عابدی ابن مرحوم سید ظہیر حسن عابدی، افتخار حسین ابن انتفاع حسین، سید مہدی حسن ابن مسعود حسن، حسین مہدی صاحب، مصطفیٰ عباس روج بھائی، عباس مرزا، باسو بھائی، والدین وسیم عباس، والدین ببلو بھائی، والدین ماسٹر صاحب، سید حسن نقوی، سید ہاشم رضوی، مولانا انصار حسین صاحب، جناب سکندر آغا صاحب، مرحومہ کنیز باقر رضوی، سید باقر حسین رضوی، جناب قائم رضا عابدی، جناب بشن بھائی، جناب رضا قیدر صاحب، جناب بھیا جانی صاحب، اعجاز حسین ابن ارشاد حسین، دلشاد حسین ابن ارشاد حسین، عنایت حیدر ابن کاظم حسین، سروری بیگم بنت اسد اللہ بیگ، ناظمہ بیگم بنت اختر حسین، محمد اصغر عابدی ابن محمد ہاشم، موسیٰ عابدی ابن اصغر عابدی،
مرحوم عزادار حسین رضوی ابن مشتاق حسین رضوی، انصار حیدر ابن طاہر علی، اقتدار حسین ابن طاہر علی، اور کل مومنین و مومنات کی ارواح کے ساتھ یا گانا حضرات، یہ ایک اعلان ہے تال کٹورے کربلا کے سلسلے میں. مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لہٰذا میں کوئی تفصیلی اعلان نہیں کر سکتا، لیکن اس اعلان کے مطابق کربلا تال کٹورہ میں کچھ زمین کے اوپر قبضے کی کوشش ہے، جس کے لیے کچھ افراد نے گزارش کی ہے کہ اس میں آپ حضرات تعاون فرمائیں، اور اس کا تفصیلی اعلان بعد میں ہوگا. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیل العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ایک صلوات پڑھیں. حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور پرساداران و ماتمداران اسیران کربلا، بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام، اور خصوصاً بتصدق معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا حسینی اکادمی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس خمسہ مجالس کی یہ آخری مجلس ہے، جس میں عبادت اور معرفت کے عنوان سے آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی گئی. جو افراد مختلف یوٹیوب چینلز کے ذریعے ان مجالس کو سماعت فرما رہے ہیں، وہ بھی اور آپ بھی اس بات سے واقف ہوں گے کہ میں نے قرآن مجید کی جس مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کے ذریعے خداوند عالم نے مقصد حیات انسانی بیان فرمایا، اور وہ مقصد جس کے تحت انسان کو آدم سے وجود بخشا گیا ہے، جس مقصد کے تحت انسان کو پیکر بشریت عطا فرمایا گیا، اور جس مقصد سے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اس مقصد کو عبادت کہتے ہیں. حیات انسانی کا مقصد عبادت ہے. اب اس عبادت کے لیے مختلف قوانین بنائے گئے، اس عبادت کے لیے مختلف آئین بنائے گئے. وہ افراد جو تاریخ پر نظر رکھتے ہیں اور وہ افراد جو تفسیر قرآن سے واقف ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہر دور میں انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہی رہا، لیکن مختلف انبیاء کے مختلف ادوار ہیں. اور جب آپ تاریخ و تفسیر پر نظر ڈالیں گے تو عبادت کے جو قوانین و عبادت کے جو آئین مرتب کیے گئے، ان کی تاریخ یہ ہے کہ ہر نبی کے دور میں عبادات کے طریقے مختلف رہے. مختلف حالات کی وجہ سے کبھی قوانین عبادت میں سختیاں کی گئیں اور کبھی قوانین عبادت میں آسانیاں فراہم کی گئیں. ہر نبی کے دور میں یہ نماز و روزہ کے قوانین مختلف رہے. پڑھے لکھے لوگ گواہی دیں گے کہ کسی نبی کے دور میں نماز 70 رکعت واجب تھی، اور آخری پیغمبر کے دور میں اس نماز کو
17 رکعت قرار دیا گیا. اور روزوں کے قوانین بھی مختلف ملے, زکوٰۃ کے قوانین بھی مختلف ملے, لیکن ایک بات جو جناب آدم سے لے کے خاتم تک عبادت کے ساتھ شرط قرار پائی اور جو کسی بھی دور میں تبدیل نہیں ہو پائی, وہ عبادت کی شرط معرفت ہے. عبادت کے طریقے تبدیل ہوئے, عبادت کے سلیقے تبدیل ہوئے, لیکن عبادت کی یہ شرط کسی دور میں تبدیل نہیں ہوئی. ہر نبی کے دور میں عبادت کی شرط آئے. مولانا صدر صاحب ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. معرفت کو قرار دیا گیا. جناب آدم سے جناب شیس تک, اور جناب شیس سے انوش تک, و انوش سے قینان تک, اور قینان سے مہلائل تک, اور مہلائل سے یارق تک, اور یارق سے جناب ابراہیم تک, اور ابراہیم سے حضرت موسیٰ و عیسیٰ تک. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے عبادت کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ معرفت کی تاکید نہ کی ہو. عبادت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ معرفت پر بہت زور دیا گیا. عزیزو, اس کا سبب یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا تھا. جس وقت جناب آدم کے پیکر میں روح ڈالی گئی, اس وقت ایک واقعہ ہوا, اور واقعہ یہ ہوا کہ وہ ابلیس جو برسوں سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا, وہ ابلیس جو عرصے سے اللہ کو سجدہ کر رہا تھا, واقعہ یہ ہوا کہ خود عبادت کرنے والا معبود پر تنقید کرتا نظر آیا. سجدہ کرنے والا مسجود پر اعتراض کرتا نظر آیا. یہ عجیب بات ہے کہ ابلیس جس کی عبادت کر رہا تھا اسی پر تنقید کرنے لگا, جس کو سجدہ کر رہا تھا اسی پر اعتراض کرنے لگا. مجھے بتائیے سبب کیا تھا؟ بھائی خود ابلیس نے صرف سجدہ آدم کا انکار نہیں کیا, بلکہ تنقید کی کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور ان کو مٹی سے بنایا ہے. عبادت کرتے کرتے معبود پر تنقید, سجدے کرتے کرتے مسجود پر اعتراض. مجھے بتائیے اس کا سبب کیا تھا؟ یہ جو عبادت کرتے کرتے ابلیس تنقید کرنے لگا, سجدے کرتے کرتے اعتراض کرنے لگا, تو اس کا سبب کیا تھا؟ عزیزو, سبب ایک ہی تھا کہ ابلیس کے پاس دولت عبادت تھی مگر معرفت نہیں تھی. عبادت تھی مگر معرفت نہیں تھی. دیکھیے, معرفت نہ ہونے کا نقصان, معرفت کے فائدے تو آپ نے بہت سنے ہیں کہ معرفت کا فیض کیا ہے, معرفت کے فائدے کیا ہے, معرفت کے انعامات کیا ہے. آج میں آخری مجلس میں معرفت کا ایک نقصان معرفت نہ ہونے کا ایک نقصان بیان کر رہا ہوں کہ معرفت نہ ہونے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ خود عبادت کرنے والا ایک نہ ایک دن جس کی عبادت کرتا ہے اسی پر تنقید بھی کرتا ہے. وہ جو ہمارے ہاں معرفت نہ ہونے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ سجدہ کرنے والا جس کو سجدہ کرتا ہے ایک نہ ایک دن اسی پر اعتراض کرنے لگتا ہے. اور یہ بات جناب آدم کے دور تک محدود نہیں رہی. ہم نے دیکھا کہ آخری نبی کے دور میں بھی یہی بات ملی, یہی منظر ملا. بھائی وہاں ابلیس نظر آیا کہ جس کی عبادت کر رہا تھا اسی پر تنقید کی, اور یہاں کلمہ پڑھنے والے نظر آئے کہ جس کا کلمہ پڑھ رہے تھے اسی پر اعتراض کیا. نبی نے جنگ کے بجائے صلح کی, اس پر اعتراض کیا گیا. نبی نے مسجد میں مولا علی کے سوا سب کے دروازے بند کروائے, اس پر اعتراض کیا گیا. نبی نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا, اس پر اعتراض کیا گیا. نبی نے کاغذ و قلم منگایا, اس پر اعتراض کیا. یہ کنہوں نے اعتراض کیا؟ جو دعوے پیروی کر رہے ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں, جو پیغمبر کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں. مجھے سبب تنقید بتائیے. خود ذات پیغمبر پر تنقید ہوئی, پیغمبر اسلام پر اعتراض ہوا. مجھے بتائیے اعتراض کا سبب کیا تھا؟ کیا اعتراض کرنے والے تارک الصلاۃ تھے؟ کیا اعتراض کرنے والے تارک صوم تھے؟ کیا اعتراض کرنے والے عبادات سے محروم تھے؟ تو ایسا نہیں ہے. خود پیغمبر پر اعتراض کرنے والے تارک صوم و صلاۃ نہیں تھے, وہ تو پابند صوم و صلاۃ تھے, اور ایسے پابند تھے کہ نبی کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے,
نبی کے ساتھ روزے رکھتے تھے. نبی نماز پڑھ رہے وہ بھی نماز پڑھ رہے, نبی روزے رکھ رہے وہ بھی روزے رکھ رہے, نبی حج کو جا رہے وہ بھی حج کو جا رہے, نبی کعبے کا طواف کر رہے وہ بھی طواف کر رہے, نبی صفا و مروہ کے بیچ میں سعی کر رہے وہ بھی سعی کر رہے. نبی 3 شیطانوں کو کنکریاں مار رہے ہیں, نبی 3 شیطانوں کو کنکریاں مار رہے ہیں وہ بھی مار رہے ہیں. اب وہ سی ڈی کہاں سے لائی جائے, وہ ویڈیو کہاں سے دکھایا جائے کہ خود سے خود کو مار رہے ہیں, خود سے خود کو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں بات بہت آسانی سے کہہ رہا ہوں, لیکن اس بات کو بہت اہم سمجھ کے سنیے گا. بھائی وہاں پر ابلیس اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور پھر اللہ ہی پر تنقید کی, اللہ ہی کو سجدے کر رہا ہے اور اللہ ہی پر اعتراض کیا, اور یہاں پیغمبر ہی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور پیغمبر ہی پر تنقید کر رہے ہیں, پیغمبر ہی پر اعتراض کر رہے ہیں. تو یہ عبادت نہ ہونے کی وجہ سے اعتراض نہیں ہے, یہ معرفت نہ ہونے کی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیں معرفت نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, معرفت نہ ہونے کی سزا کیا ہوتی ہے, اور معرفت نہ ہونے کی پہچان کیا ہوتی ہے. تنقید, اعتراض, یہ کیسے, یہ کیوں کر. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سمجھئے گا, معرفت نہ ہونے کی بڑی آسان پہچان ہے. یہ کیسے, یہ کیوں کر, یہ کیوں. اب یہ پہچان ہے معرفت نہ ہونے کی. یہی آوازیں آج کل ہمارے معاشرے میں بھی نظر آتی ہیں. کبھی ماتم پر اعتراض, کبھی مجلس پر اعتراض, کبھی عزاداری پر اعتراض, کبھی شبیہوں پر اعتراض, کبھی آنسوؤں پر اعتراض. لوگ حیرت کرتے ہیں کہ خود شیعہ عزاداری پر اعتراض کر رہے ہیں. یہ اعتراض نہیں کر رہے جو دور آخر میں اصحاب نے کیا, دور آدم میں ابلیس نے کیا. وہی کر رہے ہیں. بھائی دور آخر میں اصحاب نے یہی کیا, جناب آدم کے سجدے کے موقع پر ابلیس نے بھی یہی کیا. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ معرفت نہ ہونے کی دلیل ہے. توجہ فرمائیے گا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج وہ لوگ جو اہل بیت کے نام پر تبلیغ کر رہے ہیں, اہل بیت کی شریعت کے نام کے اوپر ترویج کر رہے ہیں, وہی محبت اہل بیت پر تنقید کر رہے ہیں. بھائی بہت غور سے سنیے گا, ایک عجیب بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, بہت توجہ چاہتا ہوں آپ کی. تب تنقید کر رہے کاہے پر؟ اہل بیت کی محبت پر. ہو سکتا ہے آپ نے نہ جانے کتنی مرتبہ اس طرح کی تقریریں سنی ہوں, جس کی طرف آپ کے ذہن کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں. اور یہ تقریریں سامعین میں رائج ہیں, ان تقریروں کو بڑے اطمینان سے سنا جاتا ہے, اس لیے کہ رائج ہو گئی ہیں. یہ جملہ غور سے سنیے گا, ہر رائج چیز جائز نہیں ہوتی. بھائی ضروری نہیں کہ ہر رائج چیز جائز ہو جائے. بھائی نہ جانے کتنی چیزیں رائج ہیں, مگر ہر رائج چیز جائز نہیں ہوتی. توجہ سنیے گا. اب تقریر کیا ہوتی ہے؟ تقریر یہ ہوتی ہے کہ ماتم کرنا محبت ہے, مجلس کرنا محبت ہے, آنسو بہانا محبت ہے, فرش عزا بچھانا محبت ہے. یہ سب محبت میں کیا جاتا ہے, مگر یہ کام نہیں آئے گا, اس لیے کہ قرآن نے مودت کا حکم دیا ہے, محبت کا نہیں. 1000 مرتبہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں؟
کہ صاحب قرآن نے کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قرآن نے مودت مانگی ہے، محبت نہیں مانگی. نماز پڑھنا مودت ہے، روزہ رکھنا مودت ہے، اہل بیت کی سیرت پر چلنا مودت ہے، یہ ماتم مجلس محبت ہے. بھائی ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ مودت اور ہے اور محبت. صلوات بھیجے محمد علیہ. سنیے گا، میں آپ کے ذہنوں کو تبدیل نہ کر دوں تو خطیب انقلاب نہ کہیے گا. صلوات بھیجے محمد علیہ. ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن نے مودت کا حکم دیا، محبت کا نہیں. آپ کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم مولا علی سے محبت کرتے. محبت کو مانگا ہی نہیں گیا. اللہ نے تو اجر رسالت میں مودت مانگی ہے. مودت اور ہے، محبت اور ہے. مودت اور ہے، محبت اور ہے. قرآن نے کہا ہے کہ اہل بیت سے مودت کرو، محبت نہیں کہا، مودت کہا. قرآن لایا کون؟ سنیے گا، پیغمبر اسلام. بھائی قرآن کس کی زبان سے ملا؟ پیغمبر اسلام کی زبان سے ملا. یہ آیہ مودت کس کی زبان پر جاری ہوئی؟ پیغمبر اسلام کی زبان پر. آج جس نبی کی زبان سے آیہ مودت جاری ہوئی، اسی نبی کی زبان سے بہت سی حدیثیں جاری ہوئیں. آیہ مودت ذہن میں رکھیے گا کہ مودت مانگی گئی ہے قرآن سے، لیکن مودت اور ہے، محبت اور ہے. یہ اعتراض ہوتا ہے. اب میں آپ کو حدیث سناؤں، آپ مجھے ترجمہ بتائیے. قرآن نے اگر مودت مانگی ہے، محبت نہیں، اور مودت اور ہے، محبت اور ہے، تو اب اس حدیث کا ترجمہ کیجئے کہ حب علی عبادہ. اس حدیث کا ترجمہ کیجئے حب علی عبادہ. نبی نے کیا کہا؟ علی کی مودت عبادت. کیا سمجھایا؟ علی کی محبت عبادت. پھر ترجمہ کیجئے حب علی جواز للجنہ. بھائی ترجمہ کیجئے، جنت کا جواز علی کی مودت ہے کہ نہیں علی کی محبت. پھر ترجمہ کیجئے یا علی حب کا تقوی. بھائی صلوات بھیجے محمد علیہ. سنیے گا، بہت غور سنیے گا. لکیر کا فقیر نہ بنیے کہ سب پڑھتے آ رہے سنتے آ رہے. میں نے کہا بہت سی چیزیں رائج ہیں، جائز نہیں ہیں. حب علی عبادہ، علی کی مودت عبادت کا نہیں، محبت عبادت. یا علی حب کا تقوی والایمان، علی کی مودت تقوی ایمان ہے کا نہیں، محبت تقوی اور ایمان ہے. حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے. بھائی آیت نے کہا مودت اور نبی نے کہا محبت. بھائی آیت نے کہا مودت اور نبی نے کہا محبت. تو کیا آیت اور حدیث میں تضاد ہے؟ کیا قرآن میں اور قرآن لانے والے میں تضاد ہے کہ آیت کہہ رہی ہے مودت کرو اور نبی کہہ رہے ہیں محبت کرو؟ حدیث قصہ میں کہہ رہے ہیں محبینا، ہمارے محب. سنیے عزیزان گرامی، آپ اس قصے کو میں آج ختم کر دینا چاہتا ہوں. یہ بہت پڑھا جا چکا کہ صاحب مودت اور ہے، محبت اور ہے. یہ ماتم مجلس محبت ہے اور نماز روزہ مودت ہے. کیا آیت میں اور حدیث میں تضاد ہے؟ آیت کہہ رہی ہے مودت اور نبی کہہ رہے ہیں محبت. یہ کیا مسئلہ ہے؟
تو مسئلہ یہ ہے کہ نبی صرف قرآن لانے والے کو نہیں کہتے ہیں، نبی قرآن سمجھانے والے کو کہتے ہیں۔ تو جو فرمائیے گا، نبی نے صرف قرآن سنایا نہیں ہے، نبی نے عملی طور پر قرآن سمجھایا ہے۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، نبی نے نماز پڑھ کے سمجھایا کہ نماز کیسے پڑھو۔ قرآن نے کہا روزہ رکھو، نبی نے روزہ رکھ کے سمجھایا کہ روزہ کیسے رکھو۔ نبی نے کہا حج کرو، نبی نے حج کر کے سمجھایا کہ حج کیسے کرو، بلکہ لفظوں کو بدلوں، نبی نے نماز پڑھ کے بتایا کہ جو میں پڑھوں وہی نماز ہے۔ بھائی نبی نے سنیے اداری، بھائی نبی نے نماز پڑھ کے بتایا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہی نماز ہے، نبی نے روزہ رکھ کے بتایا جو میں رکھ رہا ہوں یہی روزہ ہے۔ تو نبی نے حب علیون عبادہ کہہ کے، نبی نے حب علیون جواز للجنہ کہہ کے بتایا کہ جیسے جو میں پڑھوں وہی نماز ہے، جو میں رکھوں وہی روزہ ہے، تو جو میں کہوں وہی مودت ہے۔ بھائی محبت کچھ اور نہیں ہے، محبت ہی کا نام مودت ہے۔ صلوات بھیجے ہم یہ بہت بڑا ہے۔ مودت اور ہے، محبت اور کیسے اور ہے؟ قضا پھر قرآن میں محبت کے بجائے لفظ مودت کیوں ہے؟ سنیے کیوں ہے۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ مودت و محبت ایک ہی ہے، کوئی شک تو نہیں کسی کو۔ نبی کی حدیثیں دلیل ہیں، یا علی حب کا تقوی والایمان، آپ کی محبت تقوی اور ایمان ہے، یہ بات طے۔ اب قرآن میں یہ لفظ مودت کیوں ہے، محبت کیوں نہیں ہے؟ تو دیکھیے قرآن کا اہل بیت کے لیے ایک مزاج ہے کہ قرآن نے اہل بیت کے نام لیے مگر مشہور نام نہیں لیے، مخصوص نام لیے۔ کیا سنا آپ نے؟ بھائی بڑا قیمتی جملہ میں نے عرض کیا، قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن نے اہل بیت کے مشہور نام نہیں لیے، مخصوص نام لیے۔ اب مشہور نام کون سے ہیں، مخصوص نام کون سے ہیں؟ تو مولا علی کا نام علی یہ مشہور نام ہے، صراط مستقیم یہ مخصوص نام ہے، نبأ العظیم یہ مخصوص نام ہے، قلم کی قسم یہ مخصوص نام ہے۔ ذرا بیدار ہو کے سنیے، ایک لفظ مشہور اور ایک لفظ مخصوص۔ مولا علی کا مشہور نام ہے علی اور مخصوص نام ہے صراط مستقیم، مخصوص نام ہے نبأ العظیم۔ جناب سیدہ کا مشہور نام ہے فاطمہ، مخصوص نام ہے لیلۃ القدر۔ مولا حسن و حسین کا مشہور نام ہے حسنین، مخصوص نام ہے لولو والمرجان۔ بھائی مولا علی کی حدیث ہے، معنی الاخبار شیخ صدوق کی کتاب ہے، آپ نے فرمایا قرآن میں میرے کچھ مخصوص نام ہیں، جو میرے علاوہ کوئی اور رکھ لے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ مولا علی نے فرمایا قرآن میں میرے کچھ مخصوص نام ہیں، اگر میرے علاوہ وہ نام کوئی اور رکھ لے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا علی کوئی مخصوص نام بتائیے۔ سورہ فرقان کی 70ویں آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق من الماء بشرا
فجعلہ نسبا و صہرا، کہ اللہ نے پانی سے انسان کو بنایا، اور جسے پانی سے بنایا اسے خاندانی بنایا. توجہ فرمائیے گا، نسبا و صہرا، اور اسے داماد بنایا. مولا علی نے فرمایا جو اس صہر ہے داماد، فرمایا یہ میرا مخصوص نام ہے، میرے سوا نبی کا کوئی داماد نہیں، میرے سوا نبی کا کوئی داماد نہیں. مشکل کشا نے ایک مشکل کو آسان کیا، سمجھایا میں نبی کا چہیتا داماد نہیں ہوں، اکلوتا میں چہیتا داماد نہیں ہوں، اکلوتا داماد ہوں. تو سیدہ نبی کی چہیتی بیٹی نہیں ہے، اکلوتی بیٹی. بھائی مخصوص نام ہے، خود پیغمبر کے مخصوص نام ہے. قرآن میں 5 نام ہے پیغمبر کے، ایک محمد، ایک احمد، ایک عبداللہ، ایک نون اور ایک سین. یہ سین بھی نبی کا نام ہے، اسی لیے آل محمد کہلاتے آل یاسین. صلوات بھیجے محمد. بس اگر سننا چاہیں تو ایک باواد بلند صلوات پڑھیں. میں پوری توجہ چاہتا ہوں. سین کیا ہے؟ سین نبی کا نام ہے. سلام علی آل یاسین، آل یاسین پر سلام. یہ سین جو ہے یہ نبی کا نام ہے. اب دیکھیے اللہ نے کیسے کیسے مخصوص نام رکھے کہ سین نبی کا نام ہے، نبی کا ایک نام سین ہے، اور بے کا نقطہ امیر المومنین ہے. بھائی سین نبی کا نام ہے، اور جو حرف با کے نیچے نقطہ ہے وہ مولا علی ہیں. سین نبی ہیں، نقطہ با علی ہیں. سین نبی ہیں، نقطہ با علی ہیں. اب بتائیے قرآن کس حرف سے شروع ہوتا ہے اور کس پر تمام ہوتا ہے؟ بھائی قرآن بے سے شروع ہوتا ہے اور سین پر ختم ہوتا ہے. یہ تو سب جانتے ہیں کہ قرآن بے سے شروع ہوتا ہے، سین پر ختم ہوتا ہے. بے کا نقطہ علی ہے، سین نام نبی ہے. اگر بصارت سے دیکھیے تو قرآن بے سے شروع ہے، سین پر ختم ہے. بصیرت سے دیکھیے تو علی سے شروع ہے، نبی پر. بے کا نقطہ علی ہے اور سین نام نبی ہے. تو جو بصارت رکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ با سے شروع اور سین پر ختم. جو بصیرت رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی سے شروع ہے اور نبی پر ختم ہے. تو اگر ادھر سے ادھر چلیے تو قرآن بس ہے، وہ ادھر سے ادھر چلیے تو قرآن میں سب ہے. قرآن میں آغاز ہوا حرف با سے، حرف با کا نقطہ مولا علی اور سین نام نبی. حالانکہ سن کے اعتبار سے نبی ہیں بڑے اور مولا علی ہیں چھوٹے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ سین شروع میں ہوتا اور حرف با سب سے آخر میں ہوتا. سن کے اعتبار سے نبی بڑے، مولا علی چھوٹے. لیکن وہ حرف جو علی سے منسوب ہے اسے اول رکھا، اور وہ حرف جو نبی سے منسوب ہے، پڑھنا میرا کام ہے سمجھنا آپ کا کام ہے، اسے آخر میں رکھا. کیوں؟ آواز آئے گی اس لیے کہ 2 طبقے 2 باتوں پر لڑیں گے. ایک طبقہ علی کو اول نہیں مانے گا، ایک نبی کو نبیوں کا آخر نہیں مانے گا.
سنیے گا بھائی، ایک طبقہ کہے گا مولا علی پہلے نہیں چوتھے ہیں، اور قادیانی آج تک کہتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں ختم نبوت نہیں، نبی آخری نبی نہیں، نبی پر نبوت ختم نہیں، اللہ نے 2 حرفوں کے ذریعے ذہنوں کے شبہ میں مٹا دیے۔ بھائی با کا نقطہ پہلے رکھ کے بتایا، علی چوتھے نہیں پہلے ہیں، اور سین کو آخر میں رکھ کے بتایا، نبی شامل انبیاء نہیں ہے، نبی خاتم الانبیاء۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو مخصوص نام ہے مولا علی کا، مخصوص نام ہے سحر، ایک نام مولا علی کا اذان بھی ہے، مولا علی کا ایک مخصوص نام اذان بھی ہے، سحر بھی ہے، نبأ العظیم بھی ہے، جناب سیدہ کا مخصوص نام لیلۃ القدر ہے، مولا حسن مولا حسین کا مخصوص نام لولو والمرجان ہے، یہ مخصوص نام ہے۔ تو اللہ نے قانون یہ بنایا کہ قرآن میں اہل بیت کے مشہور نام نہیں دیے جائیں گے، مخصوص نام دیے جائیں گے۔ تو جب اہل بیت کے لیے مشہور نام نہیں چنے، مخصوص چنے، تو ان کی محبت کے لیے بھی مشہور لفظ نہیں چنا، مخصوص لفظ چنا، اور سمجھایا جیسے علی کا مخصوص نام نبأ العظیم ہے، سیدہ کا مخصوص نام لیلۃ القدر ہے، حسنین کے مخصوص نام لولو والمرجان ہے، ویسے ہی محبت کا مخصوص نام مودت ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور کیا ایک عرصے سے صاحب مودت اور محبت اور کون کہتا ہے اور ہے؟ لفظ سے کنفیوز نہ ہوئیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ محبت کا قرآنی نام مودت ہے، جیسے کوثر نہر ہے، اس نہر کا نام کوثر ہے، طوبہ شجر ہے، اس شجر کا نام طوبہ ہے۔ محبت کا مخصوص نام اہل بیت کی محبت کا، ہر ایک کی محبت نہیں بھائی، بہت قیمتی بات میں عرض کر رہا ہوں، ہر ایک کی محبت نہیں، ہماری آپ کی محبت محبت ہے، مودت نہیں۔ اہل بیت کی محبت کا اسپیشل نام، قرآنی نام، مخصوص نام کیا ہے؟ مودت۔ اب سنیے گا، زحمت تو اس کے لیے دیے جو اب عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے اہل بیت کی محبت کو مودت کہا، اور اپنے ناموں میں سے ایک نام ودود رکھا۔ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا یا ودودوں کی تسبیح، ایک تسبیح پڑھی جاتی یا ودودوں کی، اور یہ خاص کر کے میاں بیوی کے جھگڑوں کے وقت صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ مجھے کوئی رمال نہ سمجھے، یہ میں پڑھتا رہتا ہوں کتابوں میں تو مجھے معلوم ہے، لیکن میں کوئی رمالی سے کوئی وہ نہیں کہ کل کو کوئی صاحب آئیں کہ کوئی ٹوٹکا بتا دیجئے اور کوئی تعویذ دے دیجئے۔ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو یا ودودوں کی تسبیح پڑھی جائے تو ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اللہ کا ایک نام ہے رحمان، ایک رحیم، کریم، نہ جانے کتنے نام ہیں، ویسے ایک نام ہے ودودو۔ مجھے بتائیے یہ ودودو کا مطلب کیا ہے؟ ودودو کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیں، محبت بنائے لفظ حب سے اور مودت بنائے لفظ ود سے۔
تو پوری توجہ سنیے گا. میں بڑی محنت سے مولا کرم سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. محبت بنائے لفظ حب اور مودت بنائے لفظ ود. حب کرنے والے کو محب کہتے ہیں اور ود رکھنے والے کو ودود کہتے ہیں. بھائی ودود کہتے ہیں مودت کرنے والے کو, ودود کہتے ہیں. بھائی میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ ودود کا مطلب ہوتا ہے مودت کرنے والا. جیسے رحیم کا مطلب رحم کرنے والا, رحمان کا مطلب رحم کرنے والا, رازق کا مطلب رزق دینے والا, خالق کا مطلب خلق کرنے والا. ویسے ہی ودود کا مطلب ہے مودت کرنے والا. اپنے کو مودت کرنے والا کہا, اہل بیت کو حقدار مودت کہا. توجہ سنیے گا. اپنے کو ودود کہا, مودت کرنے والا, اور اہل بیت کو حقدار مودت کہا. اور کہہ کے سمجھایا کہ اہل بیت سے مودت کرنے والوں میں صرف بندے شریک نہیں آئے, لا شریک. اے صلوات بھیجے محمد جو ودودو کہلاتا ہے یہ اہل بیت سے مودت کرنے والے کی وجہ سے کہلاتا ہے. تو کہتے ہیں آپ لغت میں تو مودت کا یہ مطلب لکھا ہے. ارے قرآن و اسلام کو آپ ڈکشنری سے سمجھیے گا. قرآن ڈکشنری سمجھا جائے گا تو بھی سمجھیے. قرآن میں لفظ تواب آیا ہے, اللہ نے اپنے کو تواب کہا ہے. ڈکشنری میں لکھا ہے توبہ کرنے والا. سمجھے؟ صلوات بھیجے محمد. بھائی ڈکشنری تھوڑی سمجھا جائے. ڈکشنری اگر آپ دیکھیے تو ابھی جو ایک لفظ علامہ استعمال ہوتا ہے, ہمارے صدف صاحب قبلہ موجود ہیں علامہ, تو یہ استعمال ہوتا ہے مردوں کے لیے, حالانکہ یہ لفظ مؤنث ہے. علامہ یہ لفظ مؤنث ہے, علامتے یہ مؤنث لفظ ہے. یہ عورتوں کے لیے آتا ہے اور دو معنوں میں آتا ہے. ایک تو بہت پڑھی لکھی عورت بھی علامہ کہلاتی ہے, اور سب سے مکار عورت بھی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میں نے عرض کیا رائج ہو گئے بہت سے الفاظ. اب یہ کہاں سے آتے ہیں علامہ صاحب علامہ صاحب. اب ایک عرصے سے علامہ صاحب ہو گیا, اور ذاکرین و خطبہ اور شعراء سے جو القاب وابستہ کر دیے آتے ہیں تو لاکھ چھڑائیے. ہم نے آپ یہ ایریل سے بھی صاف نہیں ہوتے, یہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے کہ زمرے میں نہیں آتے. صلوات بھیجے محمد عزیزو. مودت و محبت ایک ہے. اہل بیت کی محبت کا مخصوص نام مودت ہے, اس لیے کہ اللہ بھی اہل بیت سے مودت کرتا ہے.
وہ مودت کی وجہ سے ودودو ہے، وہ مودت کی وجہ سے کیا ہے؟ ودودو۔ اب اس نے اپنے کو ودود کہا مودت کی وجہ سے، اپنے ایک نبی کو داؤد کہا۔ جناب داؤد پیغمبر کا نام داؤد ہے۔ آپ کو معلوم ہے داؤد کس لفظ سے بنا ہے؟ یہ بھی اسی ود سے بنا ہے۔ مودت سے داؤد بھی ہے اور مودت سے ودودو بھی ہے۔ بھائی جناب داؤد کا نام داؤد اس لیے پڑا کہ ان کے دل میں ایک زخم ہو گیا تھا، وہ صحیح نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے مودت کے ذریعے زخم کا علاج کیا۔ مودت نے زخم کو اچھا کیا۔ دنیا کی محبت اور ہے، اہل بیت سے مودت اور ہے۔ جو زخم پہنچائے اسے محبت کہتے ہیں، جو زخم مٹائے اسے محبت کہتے ہیں۔ بھئی خاص صفت ہے اہل بیت کی محبت، اس لیے اس کا خاص نام ہے مودت۔ اور اللہ بھی مودت کرتا ہے، اور اتنی مودت کرتا ہے، بس تمام ہوئی گفتگو کے حدیث قصہ میں اعلان ہو رہا ہے کہ اہل بیت، یہ ساری کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے ہم نے آپ کے لیے بنائے۔ میں کہوں گا پالنے والے بنائے تو بنائے، یہ سب کو بتایا کیوں؟ ہم سے کہا نیکی کر کنویں میں ڈال، تو گفتگو تمام ہے۔ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، دو کو کھلائیں اور 100 کو بتائیں، یہ چھجورا پنا کہلاتا ہے۔ ارے تو کائنات بنا دی تھی، یہ بتانے کی کیا ضرورت کہ سورج ان کی محبت میں، چاند ان کی محبت میں، سمندر ان کی محبت میں، کائنات ان کی محبت میں۔ کہ میں بتا نہیں رہا ہوں، میں محبت کا ہنر اور سلیقہ سکھا رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت میں صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، کچھ بنانا بھی ضروری ہے۔ کیا سنا جا رہی ہے؟ محبت میں کچھ بنانا بھی ضروری، کچھ بچھانا بھی ضروری۔ تو بھائی جو اس کے بس میں تھا وہ اس نے کیا، جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم نے کیا۔ اس نے فرش زمین بچھایا، ہم نے فرش مجلس۔ اس نے سورج جلایا، ہم نے چراغ روشن کیے۔ اس نے پھول مہکائے، ہم نے اگربتیاں جلا دی۔ اس نے دنیا بنائی، ہم نے امام باڑے بنائے۔ سنیے گا عزیزان گرامی، یہ جملہ، یہ چیپٹر میں نے بند تو کر دیا ہے، لیکن چونکہ دیکھ سے زیادہ چمچے گرم۔ بھائی صفی صاحب نے معافی مانگ لی، ان کا معذرت نامہ آ گیا، ان کا معافی نامہ آ گیا، مگر ایک لشکر ان کے پیچھے لگا ہے جو ان کی بات کی تائید کر رہا ہے کہ نہیں صاحب، لفظیں غلط تھی، فکر صحیح تھی، الفاظ کا انتخاب غلط تھا لیکن نظریہ صحیح تھا۔ سنیے، اس نے کائنات بنائی، ہم نے عزاخانے بنائے، ہم نے شبیہ بنائی، ہم نے روزے بنائے۔ یہ بنانا محبت نہیں ہے، یہ خدا کی اطاعت ہے۔ اطیع اللہ، یہ آتا ہے اطیع اللہ کے زمرے میں۔ ارے یہ نقلی عمارتیں نہیں ہیں، یہ اصلی اطاعت ہے۔ ایک سلامات بھیجو محمد وعلی محمد۔ سنیے گا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔
وقت نہیں ہے میرے پاس کہ صاحب یہ شبیہ بنانے کا کیا جواز ہے، اور یہ نبی نے کب بنائی، امام بڑے اماموں نے کب بنائے. تو دیکھیے شریعت صرف نبی کے عمل کی پیروی کا نام نہیں ہے بھائی. ہر عمل صرف نبی کے عمل کی وجہ سے نہیں ہے، بہت سے اعمال نبی کے حکم کی وجہ سے ہیں، صرف نبی کے کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، نبی کے کہنے کی وجہ سے. آپ دلیل مانگیے تو مجھے بتائیے یہ نبی نے مدرسے کہاں بنائے اور کب بنائے؟ نبی نے کتنے مدرسے بنائے؟ نبی نے کتنے یتیم خانے بنائے؟ نبی نے کتنے کتب خانے بنائے؟ بھائی مدینے میں وہ کتب خانہ بتائیے جو نبی نے تعمیر کیا ہو. بھائی کوئی کتب خانہ نبی نے بنایا کہ بھائی کتب خانہ بنایا جائے گا، اس میں کتابیں لکھی جائیں گی اور اس میں کتابیں رکھی جائیں گی؟ ارے وہاں کتب خانے کی صورت ہی عجیب و غریب ہے، وہاں تو خود نبی کو کاغذ و قلم ہی نہیں دیا جاتا. وہاں کیسا کتب خانہ؟ یتیم خانہ بنایا نبی نے، مدرسہ بنایا نبی نے، کوئی عمارت نہیں ہے. لیکن یہ غلط نہیں ہے، نہ یتیم خانہ بنانا غلط ہے، نہ مدرسہ بنانا غلط ہے، اور نہ کتب خانہ بنانا غلط ہے. کیوں؟ مجھے بتائیے ان کا وجود کس بنیاد پر ہے؟ نبی کے عمل کی بنیاد پر نہیں ہے، نبی کے حکم کی بنیاد پر ہے. چونکہ نبی نے یتیموں کی کفالت کا حکم دیا، اس بنیاد پر یتیم خانے بنے. نبی نے حصول علم کا حکم دیا، اس بنیاد پر مدارس بنے. بھائی جس نبی نے کہا علم حاصل کرو تو نبی کے اس حکم کی وجہ سے مدرسے بنے. جس نبی نے کہا یتیموں کی کفالت کرو، اس بنیاد پر یتیم خانے بنے. اسی نبی نے کہا حسین کی عزا کرو تو عزا خان. گفتگو تمام. دیکھیے واضح کر دوں، ہمارے صفی صاحب نے معذرت نامہ پیش کر دیا. اب ان سے معاملہ نہیں رہا، اس لیے کہ جب معذرت ہو جائے وہ اللہ اور رسول ائمہ معصومین کو گواہ کر کے ہو تو مقدمہ بارگاہ خدا میں، اس میں ہمیں وکیل بننے کا کوئی حق نہیں ہے. ہمیں شکوہ ہے کہ دیکھ سے زیادہ چمچے گرم، ورنہ میں یہ نہ پڑھتا. میں تو بڑا شانتی پری ہوں. صلوات بھیجے محمد و آل ہم. بھائی اگر شبیہوں کا جواز پوچھا جائے تو گفتگو تمام ہے، تو شبیہوں کے جواز کے لیے، عزا خانوں کے جواز کے لیے یہی بہت ہے کہ ایک بیٹی اپنے باپ کو رونا چاہتی تھی اور کہا جاتا تھا یا دن میں روئیے یا رات میں روئیے. وہ بقی میں ایک درخت کے نیچے روتی تھی تو وہ درخت کاٹ دیا گیا. پہلا عزا خانہ مولا علی نے اپنے ہاتھ سے بنایا. بھئی عزا خانے بنانا مولا علی کی سیرت کی پیروی ہے. مولا علی نے اپنے ہاتھ سے عزا خانہ بنایا کہ جائیں بی بی جائیں، آپ خوب اپنے باپ کو روئیں. ہاں مدینے کی ایک بیٹی کے رونے کے لیے انتظام ہو گیا. ہائے کربلا میں حسین کی یتیمہ. بس عزیزو آپ کی آوازیں بلند ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں. آپ کے سروں پہ جناب عباس کا سایہ باقی رہے، کوئی غم نہ ملے سوائے غم سرکار سید الشہداء. ابھی میں نے صرف مصائب شروع کیے اور آپ کی آوازیں بلند ہوں، جبکہ چاند رات سے 2 برس سے تو اور آپ تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں. آپ کے غم میں اضافہ ہے. ایک تو مولا حسین کا غم
اور دوسرے ٹھیک سے غم نہ منا پانے کا غم۔ آپ بتائیے اگر ٹھیک سے رونے کو نہ ملے تو دل کتنا بے چین ہو جاتا ہے۔ ایک مولا حسین کے عزادار کو ٹھیک سے رونے کا موقع نہ ملے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ سوچئے اس بہن کے دل پر کیا گزری ہوگی جسے بھائی پر رونے نہ دیا گیا، اس بیٹی کے دل پر کیا گزری ہوگی جسے اپنے باپ کے اوپر رونے نہ دیا گیا۔ وہ باپ جس کا نام ہی مرثیہ ہے، یہ لفظ حسین مرثیہ ہے۔ سنیے آج آخری مجلس ہے، مولا حسین کے مصائب پڑھتا ہوں۔ کامل الزیارات میں یہ روایت موجود ہے کہ مولا علی بیت الشرف میں داخل ہوئے، مولا حسین ان کی طرف دوڑے۔ بلا تشبیہ ایک بات میں پڑھتا ہوں کہ جب ہمارے بچے چھوٹے تھے، اور جن کے بچے چھوٹے ہوں گے، کم سن ہوں گے، وہ گواہی دیں گے کہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کئی دن بعد گھر میں آیا اور بچہ اپنے باپ کو دیکھ کے دوڑا۔ تو جب بہت دن عرصے بعد باپ بچے کو دیکھتا ہے تو نام لے کے نہیں پکارتا، کبھی کہتا آؤ میرے لال، آؤ میرے نون نظر، آؤ میرے لختے جگر۔ یہ نام نہیں ہوتے، یہ جذبات ہوتے ہیں جو الفاظ کے ذریعے زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ اب اگر محسوس کر لیا تو رونے کو بہت ہوگا۔ بھائی مولا علی بیت الشرف میں داخل ہوئے، ننھے سے حسین باپ کو دیکھ کے دوڑے، تو مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ آؤ میرے حسین، ایک عجب جملہ کہا کہ آؤ آؤ مومن کی آنکھ کے آنسو، یا عبرتا مومن، اے مومن کی آنکھ کے آنسو۔ خود مولا حسین نے فرمایا کہ مجھے رلا رلا کے مارا گیا، میں کشتہ عبرت ہوں۔ خود مولا حسین نے فرمایا، اور کس موقع پر فرمایا؟ آپ اپنے آقا کو اتنا چاہتے ہیں کہ نہ رات کو رات، نہ دن کو دن، نہ آرام کو آرام، نہ بستر کو بستر۔ ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا، ایک مجلس سے دوسری مجلس تیسری مجلس میں جاتے۔ آپ سوچیں مولا حسین آپ کو کتنا چاہتے ہیں، آپ کو کتنا اور کہاں کہاں پر یاد کیا، اس منزل پر یاد کیا کہ نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرت الناس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس، یکو تنہا حسین، آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، جناب علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا، میدان میں لے کے آئے، سوال آپ کیا، نشانات تاک کے علی اصغر کے گلے پر تیر لگا۔ اب ذرا محسوس کیجئے گا کہ مولا حسین کے ہاتھوں میں وہ 6 مہینے کا بچہ ہے جو کچھ دن پہلے تک دودھ اگلتا تھا، اب وہ دودھ نہیں اگل رہا ہے، اب وہ خون اگل رہا ہے۔ سفید کرتا سرخ ہے، کھلی ہوئی آنکھیں باپ کی آنکھوں کی طرح۔ اس موقع پر مولا حسین نے 2 جملے کہے، ایک اللہ سے کہا یا غیاث المستغاثین لا معبود سواک، اے بے کسوں کی مدد کرنے والے تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں۔ پھر ایک جملہ آپ سے کہا، ارے میرے شیعوں کہاں تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے مجھے رلا رلا کے، دیکھتے مجھے رلا رلا کے مارا۔ اور پھر کہاں یاد کیا کہ جب سید سجاد کا بازو ہلایا، کہا بس ایک یہ وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی دے اگر بات میرے ظلم کے بانی، تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا، اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجیو بیٹا۔ یہ کہہ کے کہا سید سجاد قید شام سے چھوٹ کے جانا، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دے،
کہنا ٹھنڈا پانی پینا، ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ پھر مولا حسین چلے، حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجا میں توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، ارے ناز رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے آواز بلند ہے یار۔ دیکھیں مجھے احساس ہے کہ 1 گھنٹہ ہونے کو آیا، آپ اتنی دیر سے فرش پر بیٹھے گرمی، اور رونے کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، بہت زیادہ دیر کوئی رو نہیں پاتا، لیکن اس امید پر پڑھوں گا کہ رونے کے بعد آپ کو پانی مل جائے گا، آپ کو کھانا مل جائے گا، تبرک مل جائے گا۔ ہائے حسین کے سینے پر سونے والی تکیہ۔ مولا حسین کو بی بی زینب نے گھوڑے پر سوار کیا، حالانکہ یہ بی بی زینب کا کام نہیں تھا، یہ کام تھا جناب علی اکبر کا۔ جب مولا حسین گھوڑے پر بیٹھنے لگتے تھے، ابھی آپ نے نایاب صاحب، شکیل صاحب، ساحل میاں سے مرثیہ سنا، جب مولا حسین گھوڑے پر بیٹھنے لگتے تھے تو علی اکبر باپ کا بازو پکڑ کے گھوڑے پر بٹھاتے تھے۔ مصائب کے لیے تصور شرط تھا، یہ بیٹے کا کام تھا کہ باپ کا بازو پکڑے اور گھوڑے پر بٹھا دے۔ ایک کام تاریخ میں جناب عباس کا ہے، جناب عباس مولا حسین کا بازو نہیں پکڑتے تھے، بلکہ گھوڑے کی رکاب اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے اور مولا حسین کے پاؤں میں ڈال دیتے تھے۔ اکبر کا کام تھا باپ کو گھوڑے پر بٹھانا، عباس کا کام تھا رکاب کو پاؤں میں ڈالنا۔ بھائی جو کام بیٹے کا تھا وہ بہن نے کیا، جو کام عباس کا ہے وہ کون کرے؟ لکھا ہے خیمے کا پردہ اٹھا، ایک برقع پوش بی بی دوڑتی ہوئی آئی، رکاب کو ہاتھ میں لیا، امام کے پاؤں میں ڈالا۔ ہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ کوئی اور نہیں، عباس کی بیوہ ہے۔ ارے لبابہ نکل کے آئی، الوداع الفراق۔ گھوڑے پر مولا حسین بیٹھے، سکینہ لپٹ گئی کہ نیند آئے گی وہ آپ کی جب پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدان یا باہر، سینے پر سلائے گی تمہیں رات کو مادر۔ اس نے کہا سوئیں گے، کہا پھر علی اصغر۔ شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، ارے رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی۔ کہنے لگی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا یا شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجیے گا جلدانے کا اقرار، اچھا نہ اگر کیجیے گا جلدانے کا اقرار، مر جائے گی شب کو تڑپ کر یہ دل افگار۔ پھر باپ کا دامن تھاما، کرے کیسی ہے یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سو۔ ماشاءاللہ خوب پرسہ دے رہا ہے۔ اے باب الحوائد اس پرسے کو قبول کیجئے۔ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے، دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں کہ سخت باتیں نہ پڑھوں، آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے۔ جب ہم گھر سے باہر جاتے ہیں سفر پہ تو ایک سب سے سخت مرحلہ ہوتا ہے، وہ مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جب ہمارا دامن پکڑ لیتا تو بچے کے ہاتھ سے دامن چھڑانا یہ سب سے سخت کام ہوتا ہے۔ سوچئے سکینہ دامن پکڑے ہوئے، ارے بابا یہ سکینہ، یہ کتنا سخت کام تھا بھائی۔ تین کام یوں تو کربلا کی ہر منزل بڑی سخت ہے، اگر احساس کر لیا
تو رونے کو بہت ہوگا. یوں کربلا میں ہر منزل بڑی سخت تھی، لیکن مولا حسین پر 3 وقت سخت ترین تھے. ایک وقت یہ کہ اکبر کے سینے سے نیزہ نکالنا، یہ بڑا سخت وقت. جوان بیٹا جو کبھی سینے پر سوتا تھا، اس کے سینے سے نیزہ نکالنا، یہ بہت سخت کام تھا. دوسرا کام اور سخت تر ہو گیا. قبریں دیکھی ہیں آپ نے؟ جب میت قبر میں لٹائی جاتی ہے تو پٹھرے لگا دیے جاتے ہیں، اور پٹھروں کے بیچ بیچ میں اگر جگہ ہوتی ہے تو اسے لکڑیوں سے بھر دیا جاتا ہے. کیوں بھرا جاتا ہے؟ یہ تختوں کے بیچ بیچ میں اگر جھریاں ہیں تو بھری کیوں جاتی ہیں؟ اس لیے کہ جب لوگ مٹی دیں تو وہ مٹی نیچے میت کے جسم پر یا چہرے پر نہ گرنے پائے. یہ مٹی سے میت کو بچانے کا طریقہ ہوتا ہے. جھریاں بند کر دی جاتی ہیں کہ کہیں مٹی میت کے جسم پر نہ گرے. اب سوچئے گا سب سے سخت موقع یہ تھا کہ علی اصغر کی قبر کھود دی. وہاں پٹھرے نہیں آئے، حسین نے مٹی اٹھائی. علی سوچے کتنا سخت موقع کہ پھول سے چہرے پر مٹی ڈالی. پھر تیسرا موقع یہ کہ سکینہ دامن پکڑے ہوئے، سکینہ دامن بچی کے ہاتھ سے دامن چھڑانا کتنا سخت کام ہے. خیر یہ مرحلہ بھی ہوا. پھر مولا حسین میدان میں آئے. 2 سال پہلے میں نے امام زمانے کی زیارت ناہیہ کے کچھ فقرے پڑھے تھے. جی چاہتا ہے وہ سنا دوں اور مجلس کو تمام کر دوں. امام زمانہ نے اپنے جد مظلوم کی قبر پہ آ کے مرثیہ پڑھا سلام کی شکل میں. کہا السلام علی قتیل المظلوم، سلام اس مظلوم پر جسے بے دردی سے قتل کیا گیا. فرمایا السلام علی اخیہ المظلوم، سلام اس پر جس کا بھائی زہر دغا سے مارا گیا. السلام علی علی الکبیر، سلام ہو علی اکبر پر. امام نے فرمایا السلام علی رضی الصغیر، سلام ہو ننھے سے علی اصغر پر. فقرہ سنیے گا. امام نے کہا السلام علی شفاء الزابلات، سلام ہو سوکھے ہوئے ہونٹوں پر. عزیزو پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. سلام سوکھے ہوئے ہونٹوں پر. فرمایا السلام ہو علی اعضاء المقطعات، سلام ہو جسم کے ان حصوں پر جنہیں کاٹ کاٹ کے بس 4 جملے اور رہ گئے تو مجلس تمام ہو. السلام علی اعضاء المقطعات، سلام ہو جسم کے ان ٹکڑوں حصوں پر جو کاٹ کاٹ کے الگ کر دیے گئے. بھائی جملہ سمجھ لیجئے گا، بھائی غور سے جملہ سنیے گا. السلام علی الخد الطریب، سلام ان رخساروں پر جو مٹی پہ پڑے. السلام علی الخد الطریب، تو مجلس تمام ہو. السلام علی خد الطریب، سلام رخساروں پر جو مٹی میں آلودہ تھے. امام نے فرمایا السلام علی شیب الخضیب، سلام اس داڑھی پر جو خون سے رنگین ہو گئے. اللہ
مقطوع الوتین، سلام اس پر جس کے دل کی رگوں کو تیر نے ٹکڑے. زیارت ناحیہ میں امام زمانہ کربلا کی منظر کشی کر رہے ہیں. السلام علی مقتول الوتین، سلام اس پر کہ جس کی دل کی رگوں کو تیر نے کاٹ کے رکھ دیا. یہ کون سا تیر تھا جو دل میں لگا؟ لکھا امام نے چاہا پہلے سامنے سے کھینچے، لیکن جب سامنے سے نہیں نکلا امام نے تیر کے پیچھے ہاتھ رکھا، نجف کرو کیا، یا علی یا السلام علی المقطوع الوتین. ہمارا جیسا گناہگار، ہمارا جیسا خطا کار مصائب سناتا ہے، آپ کا کیا عالم ہوتا ہے؟ آپ کے امام نے، مولا حسین کے وارث نے امام کی جو مظلومی بیان کی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا میں پڑھ پاؤں گا کہ نہیں. 1 منٹ کے اندر یہ بات تمام ہونا. اپنی آوازوں کو سنیے گا، 1 منٹ کے لیے روکیے گا اور مجلس تمام ہو جائے گی. بہت غور سے سنیے گا. زیارت ناحیہ میں امام نے فرمایا وَالشِّبْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ. اے جد مظلوم، میں دیکھ رہا ہوں کہ شمر آپ کے سینے میں عزیزوں مجلس تمام ہو گئی. وَالشِّبْرُ جالس علی صدرک وقابض علی شیبتک، اور آپ کے گلے کا خنجر چلنے لگا.